خالی یہ سوچ لینا کہ چوتھے امام بیمار تھے اور مظلوم تھے. بے شک بیمار بھی تھے، کربلا میں بیمار تھے، اور مظلوم تو تھے، اس میں کوئی شک نہیں، مظلومی میں انکار نہیں، لیکن بیماری یا مظلومی ان کے کار ہدایت میں روک نہیں لگا رہی تھی. جو ان کی ڈیوٹیاں تھیں، جو ان کے فرائض تھے، جو ان کی ذمہ داریاں تھیں، وہ نہیں تھا کہ کوئی بیمار آدمی گھر میں لیٹا ہے اور خاموش ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ دیکھے، نہیں، بلکہ سلسلہ ہدایت جاری تھا. اور عزیزان گرامی، میں جب تاریخ کی انالیسس کرتا ہوں تو چیزیں میرے سامنے آنے لگتی ہیں، پھر اسی کو اٹھا کے مجلسوں میں پڑھ دیتا ہوں. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یزید کے زمانے میں جب حسین سے سوال بیعت اٹھا ہے تو امام کے ساتھ 72 آدمی آئے. یہ آپ نے ہمیشہ سنا. کچھ کو حضرت مدینے میں چھوڑ آئے تھے، مان لیجئے کچھ مدینے میں رہ گئے ہوں گے جن کو حضرت نے حکماً چھوڑ دیا تھا، کچھ مکے میں چھوٹ گئے تھے، کچھ لوگ قید میں تھے جیسے جناب مختار وغیرہ، یہ لوگ قید میں تھے، یہ آزاد نہیں تھے، چلیے کچھ قید میں ہوں گے، کچھ دور دراز دیہاتوں میں ہوں گے جن کو خبر نہ ہوگی. آپ ایک اندازہ لگائیے کہ شہادت حسین کے وقت 72 ساتھ تھے، کچھ مکے میں رہ گئے ہوں گے، کچھ مدینے میں رہ گئے ہوں گے، کچھ قید میں ہوں گے، کچھ ادھر ہوں گے، کچھ ادھر ہوں گے، تو 5000 6000 8000 سے زیادہ پورے عالم اسلام میں نہیں ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر لاکھوں کی تعداد میں ہوتے تو اس واقعے کے بعد ریولٹ ہونا چاہیے تھا. یہ عقل میں کام کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ اگر لاکھوں کی تعداد میں ہوتے تو اس واقعے کے بعد ریولٹ ہونا چاہیے تھا، ہنگامے ہونا چاہیے تھے جگہ جگہ، دشمنان اہل بیت پہ حملے ہونا چاہیے تھے جگہ جگہ. یہ سب کچھ ہوا نہیں. تو اگر تعداد ہوتی تو یہ ہوتا کہ نہ ہوتا؟ ابھی یہ بھی نہیں تھا کہ اچانک کچھ ہو گیا. بھئی شہادت حسین اچانک ہو گئی نا، سیدانیاں تو سال با قید رہیں. تو سوال یہ غیرت اسلام کہاں مر گئی تھی کہ کسی کے نبی کی نواسیاں قید ہیں اور مسلمان بیٹھے ہیں گھر میں؟ ارے آپ سوچئے تو صحیح، یہ تمام چیزیں سوچنے کی ہیں، ایسے نہیں ہے کہ ہاں جو ہونا تھا ہو گیا. بے غیرتی کی انتہا ہے کہ رسول کی نواسیاں قید ہیں اور مسلمان تالیاں بجا رہے ہیں اور شہروں کی زینت کر رہے ہیں اور آئینہ بندی کر رہے ہیں اور سجا رہے ہیں. اس کے لیے آپ کیا سوچتے ہیں؟ اور اس کے تھوڑے دنوں کے بعد عبد الملک ابن مروان کے دور میں، بہت دن نہیں ہوئے اس کو، چند برس ہوئے بس، جب حجاج ابن یوسف گورنر ہوا، یہ ایک بہت ظالم کا نام ہے تاریخ میں، جس کے اوپر کئی لاکھ شیعوں کے قتل کا الزام ہے. عبد الملک کے زمانے میں 10 برس کے اندر جب حجاج ابن یوسف گورنر ہوا تو تاریخ لکھتی 80 ہزار شیعیان علی جیل میں تھے. تو سوال یہ ہے کہ 80 ہزار کہاں سے آ گئے جو جیل میں تھے؟ کبھی آپ نے تاریخ کے اس موڑ کو دیکھا کہ جب شہادت حسین ہوئی جب تو 72 نکلے
اور جب مروان ابن عبد الملک کے اقتدار کا زمانہ آیا اور حجاج ابن یوسف گورنر ہوا تو 80,000 کے قریب لوگ جیل میں ہیں شیعیان علی. تو جو 80,000 جیل میں ہوں گے تو کم از کم 80,000 تو آزاد بھی ہوں گے. ان کے بچے، ان کی عورتیں وہ تو آزاد ہوں گے، یا اور کچھ بوڑھے ہیں کچھ تو آزاد ہوں گے. تو 80,000 اگر جیل میں تھے تو کم از کم 80,000 تو آزاد ہوں گے. تو 1.5 لاکھ سے اوپر تو یہی ہو گیا. یہ ایک شیعہ اتنے کہاں سے پیدا ہو گئے؟ شہادت حسین کے وقت غائب کہاں تھے؟ اور شہادت حسین کے 10 برس کے اندر پیدا کہاں سے ہو گئے؟ تو عزیزان گرامی، یہ انقلاب حسینی تھا. مذہب جو ہے، عقیدہ جو ہے، وہ خاندانی چیز نہیں ہے کہ جس خاندان میں پیدا ہو گئے اسی میں ہے. نہیں، عقیدہ آدمی کا تبدیل ہوتا ہے، مذہب تبدیل ہوتا ہے، نظریات تبدیل ہوتے ہیں. یہ اتنے تعداد میں اس لیے پیدا ہو گئے کہ شہادت حسین نے جن ذہنوں کو جھنجھوڑا ان میں بہتوں کو ہدایت مل گئی اور وہ اہل بیت کے مسئلے کو سمجھ کے محب اہل بیت ہو گئے. اور یہ سربراہی جو کی ہے یہ چوتھے امام نے کی. یہ سربراہی جو فرمائی یہ چوتھے امام نے فرمائی. اور یہ کشتی جو چلی ہے یہ آنسوؤں میں چلی. عزیزان گرامی، ہر امام نے چوتھے امام کے بعد ماتم و مجلس کا حکم دیا، عزاداری کا حکم دیا اور گریہ بر حسین کا حکم دیا کہ حسین پر رویا جائے اور حسین پر آنسو بہائے جائے. تھوڑے دنوں بعد حکومت اس بات کو سمجھ گئی کہ آنسوؤں کی کاٹ ہمیں گرا رہی ہے اور ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے. چنانچہ انہوں نے فتوے دلوانا شروع کیے علماء سے کہ ذکر شہادت حسن و حسین حرام ہے. علماء سے فتوے دلوانا شروع کیے کہ ذکر شہادت حسن و حسین حرام ہے. یحرم علی الواعظ ذکر مقتل الحسن والحسین لأنہ یہیج علی بغض الصحابہ. یہ امام غزالی کا فتویٰ ہے کہ حرام ہے واعظ پر ذکر شہادت حسن و حسین کرنا، اس لیے کہ اس سے بغض صحابہ پیدا ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ جب ان سے کوئی مطلب نہیں تھا تو بغض پیدا کیا ہوتا ہے؟ جس سے کوئی مطلب نہ ہو اس کی عداوت پیدا کیا کو ہوتی ہے. لیکن اب لڑکیوں پر پابندی لگنے لگی کہ عزاداری نہ ہو، محرم نہ ہو، آنسو نہ گریں، ماتم نہ ہو، یا حسین نہ کہا جائے. لیکن یہ دنیا کی اکیلی تحریک ہے کہ جو مخالفت کے باوجود چلتی ہے. یہ عزاداری جو ہے اور یہ ماتم مجلس جو ہے اور یہ سینہ زنی جو ہے اور یہ علم اٹھانا، یہ سید سجاد کا مشن ہے، یہ شہزادی زینب کا مشن ہے. میں کھلی آنکھوں سے دنیا دیکھتا ہوں
اس لیے ہو سکتا ہے کہ مجھے کچھ چیزیں ایسی دکھائی دیتی ہوں جو دوسروں کو نہیں دکھائی دیتی ہیں۔ ابھی جب میں یہاں آیا صحن مسجد میں آنے میں ایک جگہ مجلس پڑھ کے آیا، دیر ہو گئی، تو یہاں مغرب کی نماز ہو چکی تھی، تو وہیں صحن میں نماز پڑھنے لگا مغرب۔ تو میں نے دیکھا بالکل اتنے سے بچے، بہت چھوٹے چھوٹے، اور وہ علم ہاؤس میں پاک کر کے لیے جا رہے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے، ابھی کی بات ہے، تھوڑی دیر پہلے۔ میں سمجھتا ہوں ان میں کوئی لڑکا بھی شاید 10 برس کا بھی نہ ہو۔ تو میرے دماغ میں ایک دم سے آیا کہ دیکھیے یہ کوئی ادھر کی تحریک ہے، ان کو نہ کسی نے سمجھایا ہے، نہ بجھایا ہے، نہ کچھ کیا ہے، یہ ہے۔ اب یہ لگے ہوئے ہیں، سمجھ لیے یہ پوری زندگی بھر کا ان کے اوپر نقش ہوتا چلا جا رہا ہے، بڑھاپے تک یہ عالم اٹھائیں گے، پاسداری کریں گے۔ دنیا میں آپ سوچئے کبھی اس کو کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ محرم جو ہے اس کو یہ سمجھ لیجئے یہ تہوار نہیں ہے، فیسٹیول کا جو ڈیفینیشن ہے وہ الگ ہے۔ محرم تہوار نہیں ہے، فیسٹیول نہیں ہے۔ فیسٹیول ہیں ہر قوم میں، ابھی کرسچن کا فیسٹیول آ رہا ہے، کرسمس، ہندوؤں کے ہوتے ہیں، دیوالی ہے، ہولی ہے، دسہرہ ہے، مسلمانوں میں بھی ہوتے ہیں، شرعی حیثیت اس کی جو بھی ہو وہ تو برائے نام رہ گئی، عید بقرعید ہوتی، لیکن ہر جگہ خوشی، مبارکباد، کانگریچولیشنز، گلے ملنا، انجوائمنٹ۔ محرم میں آنسو، گریہ، ماتم، سینہ زنی، اور عزیزان گرامی یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ جو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سماج ہے، سماج نہیں ہے، سماجی معاملہ نہیں ہے، اس لیے کہ سماج حالات کے بدلنے سے اور زمانے کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں، کیونکہ اللہ کرم سے زندگی میں حصہ ملا اچھا خاصا، لہذا ہم نے اپنی زندگی میں بڑے دور دیکھے۔ جس وقت ہندوستان تقسیم ہوا ہے اس وقت بھی ہم سمجھدار تھے، 1947 میں تو بچے تھے، مگر ایسے بچے نہیں تھے کہ بات سمجھ میں نہ آتی ہو۔ تو ہر ایک کی زبان بتا اب محرم کا کیا ہوگا، اب محرم کا کیا ہوگا۔ اس کے بعد جو محرم آیا تو اور زیادہ زوردار ہوا، جبکہ ملک تقسیم ہو گیا تھا، اور دوسری جگہوں پر جہاں زوردار نہیں ہوتا تھا، جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو وہاں بھی زوردار ہونے لگا۔ تو یعنی ہر چیز میں کمزوری آئے، محرم میں اور زور بند گیا۔